ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج الحمدللہ ہم نے نماز تراویح میں 30واں پارہ اسٹارٹ کر دیا ہے، آخری پارہ تقریباً پاؤ سے زیادہ کر لیا ہے، انشاءاللہ کل تکمیل ہوگی۔ اور جو الحمدللہ ہمارا یہ خلاصہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کی تکمیل آج ہے، اور انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آخری پارے کا خلاصہ رکھیں گے۔ کل ہم نے 29ویں پارے کا خلاصہ اسٹارٹ کیا تھا اور کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ تو 29ویں پارے میں اس کے بعد مومنین کی صفات ہیں سورہ معارج میں۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی اور جو مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ صحیح سے ایمان لاتے ہیں ان کی کچھ صفات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پہ درحقیقت ایمان کون لوگ لاتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان لاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اس میں پہلی صفت یہ ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیشگی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف رمضان میں نمازیں پڑھ لیں اور رمضان کے بعد عید کے بعد بالکل غائب ہو گئے، نہیں، بالکل ہمیشگی کے ساتھ مداومت کے ساتھ جو ہے وہ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے جو اموال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیا ہے مال کی صورت میں، ان کے اس مال میں ایک مقرر حصہ غریبوں کے لیے بھی ہے، محروم لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، یعنی وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی جو ہے وہ مقرر وقت پہ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی صفت بیان کی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، زنا کے کام ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ اور نماز کا ایک دفعہ ذکر کر دیا، اس کے بعد آگے آیات میں ایک اور دفعہ نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روز پڑھ رہا ہے، دوام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہمیشگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کس طرح نہیں کر رہا ہو؟ نمبر 1، نماز کو وقت پہ ادا نہ کرنا، یہ اس کی حفاظت میں خلل ہو جائے گا۔ اگر ہم نماز کو وقت پہ ادا نہیں کریں گے، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، تو یہ حفاظت میں آتا ہے۔ یعنی ہم کس طرح نماز کی حفاظت کریں؟ وقت پہ نماز ادا کریں۔ یہ نہیں کہ روز آ رہے ہیں، روز 5 نمازوں میں آ رہے ہیں لیکن آخری صف میں آ رہے ہیں، تو یہ حفاظت نہیں ہے۔ کس طرح حفاظت کرنی ہے؟ وقت پہ ادا کر کے۔ دوسری چیز، اس میں ہمارا نماز کے اندر فوکس ہونا چاہیے، ہمیں خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے کہ ہم ایک بندہ فقیر ہیں، ایک غلام ہیں، اور ہم کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نماز کی حفاظت ہے۔ آج کل ہماری نمازوں میں اب ہمارے خیالات اتنے آتے ہیں نمازوں میں، ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی کی کوئی کاروبار کا وہ چل رہا ہے، کسی کا کچھ۔ ابھی مجھے ایک چیز یاد آئی، انڈیا سے ایک عالم دین آئے تھے پچھلے سالوں میں، ان کا ایک درس تھا مولانا عبدالباقی، تو انہوں نے ایک چیز بتائی کہ ایک مولانا صاحب جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب عصر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، عصر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا، تو انہوں نے 3 پڑھائیں، امام صاحب کو لگا کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں۔ پیچھے سے لوگ ایک صاحب بولتے رہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن امام صاحب کو اپنے اوپر یقین تھا کہ میں نے پوری 4 پڑھا دی۔ وہ اس بندے کو بھی بڑا یقین تھا، اس نے کہا بار بار وہ بولتا رہا۔ بہرحال جب نماز ختم ہو گئی تو اس نے کہا امام صاحب میں آپ کو ٹھکرا رہا تھا، آپ رکے نہیں، آپ نے 3 پڑھائی ہیں۔ امام صاحب نے کہا نہیں میں نے 4 پڑھائی ہیں۔ اس نے کہا آپ نے 3 پڑھائی ہیں۔ اس نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے زیادہ وثوق سے کہ آپ نے 3 پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا میں اصل میں دکانوں کا حساب چل رہا تھا، میری 3 دکانوں کا حساب ہو گیا، 1 کا رہتا ہے ابھی تک، تو 4تھی رکعت شروع ہی نہیں ہوئی تو میرا حساب کیسے پورا ہوگا؟ تو یہ معاملات ہیں ہماری نمازوں کے بھی۔ اب ہر بندہ چاہے وہ بچہ ہے بوڑھا ہے تو وہ اپنی نمازوں کا جائزہ لے۔ یہاں پہ تو ایک شخص ہے نا، وہ دکانوں کا سارا اپنا حساب کر رہا ہے،
تو کسی کی فیکٹری ہے وہ کسی فیکٹری کا حساب کر رہا ہے، کسی کی گھر میں شادی چل رہی ہے وہ شادی کا حساب کر رہا ہے، کسی نے دودھ والے کے پیسے دینے ہیں وہ اس کا حساب کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نماز میں یہ خیالات نہیں آنے چاہیے۔ تو اس طرح ہم نمازوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے طویل قصہ 12ویں پارے میں بھی ذکر ہے اور یہاں بھی جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس میں بہت مختصر باتیں سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، وقت بہت کم ہے۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ اے اللہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان کو استغفار کی دعوت دی ہے، میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، بار بار صبح شام بلاتا ہوں، لیکن وہ میری بات نہیں مانتے۔ اب یہاں پہ استغفار کے کچھ فائدے ذکر کیے ہیں حضرت نوح نے کہ میں ان کو استغفار کے لیے بلاتا ہوں کہ اپنے رب سے توبہ کر لو، جو تم شرک میں پڑے ہوئے ہو اس سے توبہ کر لو۔ ہوگا کیا؟ یعنی استغفار کرو گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، تمہارے گناہ فوراً معاف کر دیے جائیں گے، اور معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، یعنی پھر انعامات سے نوازے گا۔ کیا انعام دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمانوں سے موسلا دار بارشیں کر دی جائیں گی، یعنی تمہارا رزق میں فراوانی ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی۔ اور آگے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مال کے حوالے سے مدد کرے گا، تمہیں اتنا مال دے دے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو گے، استغفار کر لو گے، تمہیں بیٹے دے دے گا، تمہیں اولاد سے نوازے گا، ہر طرح کی تمہاری مدد کر دی جائے گی، چاہے وہ معیشت میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے تمہیں فقر فاقے پڑ رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، استغفار کر لو۔ تو یہ استغفار کے فائدے ہیں، اور یہ اگر ہم اپنائیں تو ہمیں عملی زندگی میں نظر آئیں گے فوائد۔ اس کے بعد آگے سورہ جن ہے، سورہ جن کے حوالے سے ہم نے 26ویں پارے میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اور وہاں سے کچھ جو ہے وہ جن گزرے، تو انہوں نے کس طرح قرآن سنا اور پھر انہوں نے کس طرح نصیحت حاصل کی اور فوراً ایمان لے آئے۔ تو اس میں بڑی نصیحتیں ہم نے ذکر کی تھیں 26ویں پارے میں۔ اس کے بعد سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حوالے سے قصہ بیان کیا، حضرت موسیٰ کا، کچھ 2-3 باتیں ہیں، لیکن ایک بات تہجد کے حوالے سے بیان کی کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آج انسان گھبراتا ہے کسی سے بات کرنے سے، کوئی چاہے وہ اس کا کوئی باس ہو، چاہے وہ کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے وہ گھر میں والد ہو، بات کرنے سے گھبراتا ہے، اس سے بولے نہیں جاتے، الفاظ نہیں نکلتے زبان سے۔ یہ مسئلہ ایک تو۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ شہوت کا ہے، جو لوگ یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، بہت زیادہ نفسانی خواہشات ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حل بتا دیا کہ ان ناشئۃ اللیل، جو رات کا قیام ہے یعنی تہجد ہے، یعنی جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہم رمضان کے بعد تہجد پڑھیں گے رات کے پہر میں، ہی اشد وطئا واقوم قیما واقوم قیلا۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کو اپنے اوپر، نفس کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ انشاءاللہ عید کے بعد آپ تہجد کی اسی طرح پریکٹس کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اور ابھی رمضان میں آپ سب یہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے سامنے ہوں گے آپ کی زندگی میں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، اس کی بات میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرا اس کی بات کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں تہجد کے۔ اس کے بعد آگے سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات بیان کی کہ جو لوگ اس دنیا میں نافرمانیاں کرتے رہے، بہت سارے گناہ کرتے رہے، کوئی 1-2 گناہ نہیں، بہت سارے گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حدود پامال کرتے رہے۔ اب قیامت کے دن ہوگا یہ کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دوسری طرف جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جنتی جو ہے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، یعنی تمہارے کیا اعمال تھے، کچھ بڑے بڑے بتاؤ تو صحیح، کن وجوہات کی بنا کی وجہ سے تم یہاں پہ آ جائے ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بندہ بہت بڑا بزنس مین بن جائے، بڑا کامیاب ہو جائے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں یار کوئی چیزیں بتاؤ کس وجہ سے تم نے یعنی اتنی کامیابی حاصل کر لی، کوئی 2-3 چیزیں بتا دو۔ اسی طرح کوئی بندہ بہت ذرا فیل ہو جائے، اب یہ جہنم میں جو لوگ موجود ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح کس وجہ سے تم آج یہاں پہ موجود ہو، تو فرمایا یعنی وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر،
یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے انسان کو جہنم میں لے جانے کا. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا. اس کے بعد وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہوں چاہے وہ غیر رشتہ داروں میں ہوں، ہم خیال نہیں کرتے تھے. ہم صرف اپنی جیبیں بڑھتے تھے، اپنی تجوریاں بڑھتے تھے کہ بس ہمارے گھر والے، ہمارے بیٹا اور ہماری بیویاں یہ کھا لیں، دوسروں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ بڑی وجہ ہے. تیسری چیز وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ہر وقت کھیل مذاق ہنسی کھیل کود کی باتیں کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ دین کو چھوڑ کے ان فضول کاموں کے ساتھ لگے رہے. تو یہ 3 وجہ ہیں. اس کے بعد فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، یتاموں اور مساکین کی مدد نہیں کرتا، کھیل کود میں لگا رہتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی اصل دنیا ہے اور آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اسی لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے. تو اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی عبادات جو ہے وہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کل کو بڑا نقصان ہمارا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے ہم مسکینوں کا خیال رکھیں، اپنے جو یتیم ہیں ان کا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پہلے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں غریب ہیں، ان کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کریں، اور نمازوں کو قائم کریں، اور آخرت پہ مکمل ایمان رکھیں. اس کے بعد آگے چیزیں بہت ساری ہیں. آگے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بیان کی کہ یہ جو سارے اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، مسکینوں کی مدد نہیں کرتا، آخرت کا انکار کر دیتا ہے، تو اصل میں ایسا شخص حقیقت اپنی اوقات بلا بیٹھتا ہے کہ میں تھا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بتائی کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، یعنی اس کی کوئی بات کی جائے وہ اس لائق بھی نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز ہی نہیں تھا وہ. یعنی انسان مٹی سے پہلے کیا تھا؟ مٹی تھا، پھر ایک قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی، ایک نطفے سے، اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ ایک جمع ہوا خون بن گیا، پھر ایک ہڈی بن گیا، پھر ہڈی پہ اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا، پھر اس کے بعد جوانی آ گئی، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، اور پھر دوبارہ مٹی میں مل گیا. یہ ہے انسان کی اوقات. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک اللہ والا، ایک مومن شخص بن کے رہے، اور ساری جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں ان پہ عمل کرے. اس کے بعد آگے سورۃ النبأ ہے 30واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی کہ ہم نے انسان کے لیے یہ بنایا، جیسا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے نیند جو ہے وہ اس کو کاٹنے والا بنایا. یعنی نیند جو ہے نا وہ انسان کی تھکان کو کاٹ دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. تمام کے تمام جو غم ہوتے ہیں انسان کو، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنی تھکن ہوتی ہے دن بھر میں، ان سب سے انسان نجات پا لیتا ہے جب نیند آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے. سوچیں، غور و فکر کریں، اگر یہ نیند کا سلسلہ اور یہ رات کا اگر وجود نہیں ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ دن اور رات اور ان کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نشانیاں ہیں کہ انسان غور و فکر کرے اس میں. اس کے بعد ایک بڑی مزیدار بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے نا، تو جزاء وفاقا، کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے نا برے، ان کے برابر ان کو برا بدلہ دیا جائے گا، ان کے برابر ان کو سزا دی جائے گی. غور سے بات سنیں. لیکن جب آگے مومنین کی بات آئی ان للمتقین مفازا، تو وہاں پہ بیان کیا جزاء من ربک عطاء حسابا، ان کو جزا دی جائے گی ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. یہ نقطہ سمجھیں. جب جہنمیوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، عدل دیکھیں کہ ان کو وہی دیا جائے گا جتنا انہوں نے برا کیا، اتنا ہی ان کو سزا دی جائے گی. لیکن جب مومنین کی بات آئی، جنتیوں کی بات آئی، متقین کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنا ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے. آج ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنے رب کو چھوڑ کے ہم کس کس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ رب متقین کے لیے کہہ رہا ہے کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے ایسا حساب دیا جائے گا جو مکمل ہوگا، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال قبول کر لے، تاکہ وہ ہمیں جنت میں داخلہ ہمیں دے دے.
اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بیان کی کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اب جو ساری پرانی باتیں ہم نے ذکر کی ہیں نا، ان سب کو بھی ذہن میں رکھیں تو جلدی جلدی بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ابھی جو ہم نے پیچھے برے لوگوں کی صفات بیان کی، جو نماز نہیں پڑھتے، جو صدقہ خیرات نہیں کرتے، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یعنی اس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وما اظن الساعۃ قائمہ، ایسے لوگوں کا پھر یہ قول ہوتا ہے کہ میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب قیامت آ جائے گی، قیامت کے دن پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اس پوری دنیا کی، اس پوری زندگی کی ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ایک صبح یا شام، یعنی اتنا سا مختصر سا وقت ہے یہ، جس میں ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو نکھارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، اور اپنے آپ کو نیک اعمال سے جو ہے وہ مزین کرنا ہے۔ لیکن انسان جتنی بھی اس کو زندگی ملی ہے، ہم ابھی کتنے سال جو ہے وہ جی چکے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا بہت مختصر سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جیسے صبح یا شام، اس پہ ایک مفسر کا بڑا زبردست تبصرہ ہے، هذه الدنيا انما هي غدوة وروحة فمتى تصبر عن المعصية۔ یہ دنیا صرف صبح شام کا نام ہے، تو پھر تم کب معصیت سے سدھرو گے، تم کب گناہوں سے باز آؤ گے؟ اتنا مختصر سا وقت ہے۔ تو اسی لیے آخرت کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھو کہ وہ ہے اصل دائمی زندگی۔ اس کے بعد آگے سورہ جو آج ہم نے آخری سورت پڑھی، سورہ مطففین، سورہ مطففین کے بعد انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے تراویح کو۔ آج کچھ مختصر سی باتیں ہیں، آگے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بیان کیا ویل للمطففین، ویل ہے یعنی ہولناکی ہے، یعنی جہنم کی ایک وادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور قرآن میں 2 جگہ ویل کا ذکر آیا ہے، یعنی جہاں سورت کی ابتدا ویل سے ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہاں بھی اس چیز کا ذکر ہے نا، سورت ویل سے شروع کی، تو وہاں کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ہمزہ کہتے ہیں جو شخص عیب نکالتا ہے دوسروں کے، ہر چیز میں جو ہے وہ نکتہ چینی کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت بتائیے۔ اور ہمزہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو غیبت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلے بات کی ویل للمطففین، یعنی مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر تم مال کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تمہارے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت آبرو کی کتنی حفاظت کی کہ کسی کو برا بھلا مت کہنا، کسی کے اندر نکتہ چینی مت کرنا، کسی کے اندر سے اس کے عیب مت نکالنا بار بار، اور کسی کی غیبت مت کرنا۔ تو یہ 2 بہت اہم موضوع ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ویل کا ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت بتائی گئی ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے صورتیں ہیں، مختصر صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے جو ہے وہ بڑے بڑے مضامین ہیں، بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن ہم مختصر انشاءاللہ کچھ آخری باتیں کر کے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بہت غور سے سنیں، مختصر بات میں کر رہا ہوں لیکن بہت اہم باتیں ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو شخص اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا اے نفس مطمئنہ تم آ جاؤ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم ایسے آ جاؤ کہ میں بھی تم سے آج راضی ہوں، تم بھی اپنے رب سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی، اور تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نفس مطمئنہ بیسیکلی وہ نفس ہے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 نفس دیے ہیں۔ سب سے پہلا نفس ہے جس کا 13ویں پارے میں ذکر ہے، نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو ہمیں بہت زیادہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے جب بھی ہمیں کوئی خیال آتا ہے برائی کا تو وہ یہی نفس ہوتا ہے، ایک تو شیطان کی طرف سے بھی وسوسے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا نفس بھی جو ہے وہ برائی کی طرف بہت زیادہ بلا رہا ہوتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔
بیچ میں ایک نفس ہے، نفس لوامہ، جو ہمیں ملامت کرتا ہے، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں کہ بھائی میرا ضمیر نہیں مان رہا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں غلط کام، یعنی جو ہمیں جب سامنے کوئی گناہ کا کام آتا ہے تو ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی نہیں کرو یہ غلط کام، باز آ جاؤ اس سے. تو یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ. اب اگر ہم نفس امارہ کی بات زیادہ مانتے رہیں گے، ہم نافرمانیاں کرتے رہیں گے، تو پھر ہوگا کہ ہم اس کے تابع بن جائیں گے، ہم اس کی بات زیادہ مانیں گے، تو یہ نفس لوامہ جو ہے یہ ہمارا کمزور ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے نفس امارہ کی بات نہیں مانی، سامنے بڑا گناہ آ رہا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، نفس لوامہ کی بات مان لی، تو پھر یہ ہوگا کہ اگلے دفعہ جب بھی گناہ آئیں گے نا، تو پھر گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ نفس لوامہ کی بات مان رہے ہیں، جو آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کا ضمیر. اور اگر ایک شخص اس نفس لوامہ کی بات مانتا رہے، یعنی نیکی کا کام کرتے رہے، برائی سے دور رہتا رہے، تو پھر ایسے شخص کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے قیامت کے دن، یعنی بالکل اطمینان والا، جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش یعنی توفیق دے، اور یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں قیامت کے دن. آمین. اس کے بعد آگے سورہ زلزال ہے. اللہ اکبر. یہ ایسی صورت ہے کہ یہ ہمیں جب سننے کو ملے، جب ہم پڑھیں اس کو. زلزال کا معنی ہے زلزلہ. اس صورت کا نام سورہ زلزلہ بھی ہے. تو یہ صورت جب ہم سنیں پڑھیں نا، تو ہمارے جسم میں بھی زلزلہ آ جانا چاہیے. جس طرح یہاں قیامت کا زلزلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہمیں بھی لرز جانا چاہیے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ بات کیا بیان کی جا رہی ہے. سنیے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پہ ایسا خطرناک زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنا سارا کا سارا جتنا بھی زمین کے نیچے سامان ہے، جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی سونے جواہرات ہیں، سب کے سب جو ہے وہ اگل دے گی، زمین پوری الٹ جائے گی. وقال الانسان ما لہا، انسان زمین سے کہے گا کیا ہو گیا تجھے، یہ کیوں کر رہی ہے تو، سکون سے بیٹھ. زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. زمین اپنی خبر بتائے گی اور کہے گی یہ تو میرے رب کی طرف سے حکم ہے، اس میں میری کوئی بات نہیں، یہ تو آج رب کا حکم یہ ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اور پھر ہوگا یہ کہ لوگوں کو یعنی گروہ در گو جو ہے وہ قیامت کے قریب، اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا، تاکہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں جو انہوں نے کیے ہیں اس دنیا میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بس ہر شخص جس نے کوئی نیکی کا کام ذرہ برابر بھی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس شخص نے کوئی برائی کا کام ذرہ برابر بھی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. تو بتائیے آج ہم ذرہ برابر کیا، ہم پہاڑوں جیسی برائیاں کر لیتے ہیں، پہاڑوں جیسے گناہ اپنے اوپر ہم لیے ہوئے لادے ہوئے ہیں. تو بتائیے ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم آج اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور گناہ نہیں چھوڑے. تو اسی لیے قرآن کے قریب آئیے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور ان صورتوں کو سمجھیے، عربی سیکھیے، تاکہ جب یہ صورتیں پڑھی جائیں تو آپ کو پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے. اس کے بعد اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے آگے آخری میں بالکل سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں قل جو ہمیں اس کی فضیلت بھی پتہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب انسان کو کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اس کو لگے کہ میرے اوپر کوئی نظر ہو گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے یا جادو ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تینوں صورتیں وہ 3 دفعہ پڑھے، اپنے ہاتھوں پہ پھونکے اور پورے اپنے جسم پہ مل لے، اور سونے سے پہلے بھی وہ یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس کو ہر جو ہے وہ برے امراض سے شفا ہو جائے گی. تو الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ یہاں پہ مکمل ہوا، جو الحمدللہ 27 دنوں میں ہم نے قرآن کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا اور اس کو بیان کرنا قبول کر لے. قبولیت بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. ہمارے اعمال اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو پھر ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قبولیت اور مغفرت اور رضا جو ہے وہ شرط رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے، اس کی فلاح اسی میں ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری محنتیں قبول کر لے، اور قرآن سمجھنا اور سمجھانا اور آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا سننا، ایسے بھی ساتھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ پہلے دن سے بیٹھے رہے. ایک ساتھی ہیں کل کسی وجہ سے ان کو کہیں جانا پڑا تو ان کو بہت زیادہ اس چیز کا افسوس ہوا کہ میں بہت زیادہ دل جمی سے سن رہا تھا، تو لیکن میں نے ان کو کہا کہ ہمارے یہ لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیے جاتے ہیں سارے انشاءاللہ، تو وہ وہاں سے دیکھ لیں گے. تو آپ لوگوں کو بھی جو پرانے جس پارے کے لیکچر چاہیے انشاءاللہ وہ آپ کو ایزیلی آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، آگے بھی اس کو شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اختتام میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لوگوں کی طرف سے جو ان پہ کوئی احسان ہے یا کوئی نعمت انہوں نے دی ہے، تو اگر ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تو میں اس موقع پہ انتظامیہ کا، مسجد کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ فضیلت الشیخ نعیم راشد حفظہ اللہ، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، مجھ جیسے ناقص العلم طالب علم کو، کہ میں کچھ یہاں بیان کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور قرآن کی خدمت کے لیے موقع دیا. تو ان کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز تھا جس کا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ پوری مسجد کی انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں، جس میں ان کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے سارے ہیں جو مسجد کی خدمت میں لگے رہتے ہیں دن رات. تو شکریہ ادا کرنا بہت لازمی ہوتا ہے کہ انسان کے دل بڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو زیادہ رغبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آگے حصہ لینے کی. اور خاص طور پہ جو بھی ان کے گھر والے ہیں اور دیگر انتظامیہ ہیں، سب کا میں شکر گزار ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جو کچھ ہم نے سنا انشاءاللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق دے کہ پھر ہم پورا سال اس قرآن سے جڑے رہیں. اس قرآن کا قرب، اس قرآن کے قریب آنا بھی جو ہے بہت بڑی عزت کی بات ہے. تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. شیخ صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ دعا کے لیے، لیکن میرے خیال سے وہ ابھی حاضر نہیں ہے. وہ کچھ اختتامیہ کلمات کہہ دیتے، تو انشاءاللہ پھر اس حوالے سے وہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، اسی پہ اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.